تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ مومن جو ہے جو بھی کام کرتا ہے وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتا ہے، جو بھی کام، تو اس میں شامل کھانا اور پینا بھی ہے۔ تو کھانا اور پینا بھی ہم اس لیے کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے۔ اور ایک اہم نقطہ، اہم پوائنٹ میرا یاد رکھیے، مومن جینے کے لیے کھاتا ہے، کھانے کے لیے نہیں جیتا ہے۔ آج کل ہم میں سے، میں آپ پہ الزام نہیں ڈال رہا ہوں، آج کل ہم میں سے اکثریت کھانے کے لیے جیتے ہیں، جینے کے لیے نہیں کھاتے ہیں۔ ہے نہیں یہ معاملہ؟ یہی معاملہ ہے ہمارا آج، کہ ہم کھانے کے لیے جی رہے ہیں، سب کچھ کھانے کے لیے۔ اور اس حد تک کھانے کا معاملہ ہو چکا ہے کہ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جگہ ایک اجتماع منعقد ہوا، اور اس اجتماع کے اندر جو ہے کھانا رکھا گیا۔ تو ایک ایسی بستی میں وہ اجتماع ہوا تھا جہاں کے لوگ بڑے کھانے کے شوقین ہیں، دنیا بھر میں مشہور اور معروف ہے وہ لوگ۔ اب جب رکھا گیا تو وہ جو صاحب اجتماع تھے جنہوں نے منعقد کیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگ ذرا کھانے کے عادی ہے، تو لہٰذا کھانے کے ساتھ ساتھ میٹھا بھی بنایا جائے گا۔ تو انہوں نے کھانا بھی بنایا، اور دینی اجتماع تھا حالانکہ، پھر بھی کوشش کر کے میٹھا بنایا گیا تاکہ آنے والوں کا لحاظ رکھا جائے۔ اب میں چونکہ اس مجلس میں تھا، لوگ آئے کھانا کھائے، تو میں جہاں بیٹھا تھا تو وہاں وہ میٹھا بنا، سیویوں کا میٹھا تھا۔ اب جب وہ کھانا کھا رہا تھا، میرے بازو ایک شخص تو کہا کیسے ہلکٹ لوگ ہیں یار، میٹھا بھی نہیں بنائے، حالانکہ بنا تھا، تھوڑا دیر سے آیا تو فوراً میٹھا آ گیا۔ اب میں نے کہا میٹھا آنے کے بعد اب یہ کیا کہتا دیکھیں۔ پھر اس نے میٹھا کہا اور کہا کیا ہلکٹ لوگ ہیں یار، ایک ہی میٹھا بنائے۔ اب اندازہ لگائی، مطلب مکمل طور سے ہم جو ہے کھانے اور پینے کے لیے جی رہے ہیں ایسا لگتا ہے، مطلب جینے کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے کھانا پینا، کھانے کے لیے جی رہے ہیں ہم، یہ اس قسم کی حالت ہے نا۔ اور اگر کوئی کہتے کہ بھائی کل آپ کو دعوت ہے تو آج سے ہی بھوکا رہتا آدمی، اس لیے کل دعوت ہے نا، دعوت کا مکمل فائدہ اٹھانا چاہیے، ٹھیک۔ تو یہ سب اسلامی طریقے نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو بات ہمیں بیان کی، اتنا سادہ یہ دین، اور آپ وسلم فرماتے اور کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے اور پینے کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کیا تو آپ نے فرمایا اور کہا کہ ہم جو ہے بھوک کے بغیر نہیں کھاتے، اور فرمایا جب کھاتے ہیں تو سیر ہو کر نہیں کھاتے۔ مطلب آپ نے فرمایا اور کہا نحن قوم، کہ ہم وہ قوم ہیں، مطلب مسلمان وہ لوگ ہیں جو بھوک کے بغیر نہیں کھاتے، اور جب کھاتے ہیں تو سیر ہو کر نہیں کھاتے۔ سیر ہو کر جانور کھاتا ہے، یاد رکھیے، کہ تو اس کو پتا ہے کہ ایک بار ملیں گا تو اگلی بار کا پتہ نہیں، تو جانور سیر ہو کر کھاتا ہے، اتنا کھاتا ہے کہ پھر پڑ جاتا ہے۔ تو مومن کا معاملہ ویسا نہیں۔ آپ نے فرمایا ہم وہ قوم ہیں جو بھوک لگنے پر کھاتے ہیں اور سیر ہو کر کبھی نہیں کھاتے ہیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے دیکھیے، اس حدیث کے مخالف، ہم جو ہے بھوک لگو مت کرو لگو ہمیشہ کھاتے ہیں، اور جب کھاتے ہیں تو سیر نہیں ڈھیر ہو کر کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں کہ ہلنا بھی مشکل ہے نا۔ بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے ان سے بات کر رہے تو ہاپ رہا ہے بات کرتے کرتے، بھائی کیا بات ہے، سانس کی شکایت ہے کیا، نہیں ہارٹ کا پرابلم ہے کیا، نہیں فلاں ہے کیا، نہیں زیادہ کھا لیا، اس کی وہ جو سانس ہے زیادہ کھانے سے چل رہی ہے۔ تو کہا ہم جو ہے ایسی قوم ہیں جو بھوک لگنے پر کھاتے ہیں، اور مومن کا معاملہ ایسے ہی یاد رکھے، بھوک لگے تو کھاتا ہے، نہیں تو نہیں، اور جب کھاتا ہے تو سیر ہو کر نہیں کھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنی سادگی اسلام میں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، کسی مباح جائز عمل کو اگر اس کے پیچھے نیت کو خالص کر کے اچھا کر لیا جائے تو وہ مباح عمل بھی کرنا باعث اجر اور ثواب ہوتا ہے۔ تو اگر مومن کھانا کھاتا ہے اور اس نیت سے کھاتا ہے کہ اس کھانے سے جو غذائیت سے مجھے توانائی، تندرستی، طاقت ملیں گی، اس طاقت کو اللہ کی عبادتوں میں، اللہ کے دین کے لیے، لوگوں کی مدد کے لیے اور مختلف کاموں میں میری صحت کام آئے گی، اس نیت سے کھاتا ہے تو اس کا کھانا بھی باعث اجر اور ثواب ہے۔ اس لیے کہ جب کسی مباح عمل، جائز عمل کے پیچھے نیت درست ہو جائے تو وہ عمل بھی کیا ہوتا ہے، باعث اجر اور ثواب ہوتا ہے۔ تو مومن کھاتا بھی ہے تو اس کا ثواب اور فائدہ اٹھاتا ہے، اس لیے کہ وہ توانائی اور طاقت پائے، اس لیے کہ وہ عبادتوں کو ڈٹ کر کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوی مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے، حالانکہ دونوں میں خوبیاں دونوں اچھے ہیں، لیکن قوی جو ہے وہ زیادہ، اس لیے کہ قوی مومن وہ ہوگا جو اپنی صحت کا خیال رکھیں گا، اور صحت کے خیال میں سب سے پہلے کھانے پینے کا نظم درست ہونا ضروری ہے۔ آج کھانے پینے کا نظم ہمارا چونکہ درست نہیں ہے، مختلف قسم کی بیماریوں میں ہم بہت کم عمروں سے 15، 20، 25 سال کی عمروں سے مبتلا ہو جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں ساری زندگی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا جس کو آپ نے دیکھا تو اس کا پیٹ بڑا باہر تھا اور سینہ اندر تھا۔ تو آپ نے اس کو دیکھ کر کہا یہ کیا ہے، اس کا پیٹ باہر دیکھ کر کہا یہ کیا ہے، تو کہا امیر المومنین اللہ کا فضل ہے۔ کیا کہا اس نے، امیر المومنین اللہ کا فضل ہے۔ تو کہا تجھ پر اللہ کا فضل نہیں ہے، تجھ پر اللہ کا عذاب ہے، اس لیے کہ تو نے اتنی بڑی ٹون کر لی اپنی، اب تو اللہ کے راہ میں جہاد میں کیسے بھاگ سکیں گا، موٹا آدمی بھاگ سکیں گے بتائیے،
صحت ہونا الگ چیز ہے، موٹا ہونا الگ بات ہے. یاد رکھیں صحت اور موٹاپے میں فرق ہوتا ہے. ایک آدمی 100 کلو کا ہوگا لیکن صحت مند ہوگا، اس لیے کہ اس کی باڈی کا ہر حصہ ایکویولنٹ ہے، بیلنسڈ ہے. اور ایک آدمی ہے تو جو ہے 100 کلو کا لیکن اس کا جسم کا باقی حصہ سب بالکل کاڑی موڑی، صرف پیٹ بڑا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب یہ وزن اس کے لیے بیماریوں کے باعث ہے. تو صحت اور موٹا ہونا دونوں میں فرق ہوتا ہے. یاد رکھیں. تو کہا یہ اللہ کا تجھ پر رحمت نہیں ہے، مطلب رحمت سمجھ رہا ہے تو اتنے بڑے پیٹ کو، اس لیے کہ تیرا سینہ اندر اور پیٹ باہر ہوگا تو کیا تو کام کرے گا. اور صحابہ کا معاملہ تو یہ تھا، ہم ان کی زندگیاں دیکھیں، سینے باہر اور پیٹ اندر ہوا کرتے تھے، ہے نا، اور اتنا کھاتے تھے جتنا ضرورت ہوتی تھی. اور حدیث میں بھی آپ نے فرمایا کہ اتنا کھاؤ پیو جتنے سے انسان کھڑا رہ سکے، بس کافی ہے اتنا، اس سے زیادہ کیا کرنا ہے. لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ بہرحال اس شریعت کی، اسلام کی سادگی کو جو ہم نے چھوڑا، ادب اخلاق چھوڑا، تو نقصان تو اٹھا رہے ہیں کہ سیر ہو کر کھا رہے ہیں، نقصان اٹھا رہے ہیں. تو بہرحال کھانے پینے کے ادب کا بہت زیادہ ہم کو لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ اس کے اندر اگر ہم بد نظمی کریں گے، اس ادب کو فالو، یہ ادب اخلاق بڑے اہم، یاد رکھیے یہ بھی واجبات میں سے نہیں کریں گے تو پھر جو نقصان اٹھا رہے ہیں بیماریوں کی شکل میں، اور جو نقصان اٹھائیں گے بد اخلاقیوں کی شکل میں کہ ادب نہیں معلوم کھانے کی، بد اخلاق، یا پھر جو نقصان اٹھائیں گے غلط ادبوں کو، دوسری تہذیبوں کے اخلاق کو، ادب کو اختیار کر کے غلط کام کر کے، وہ آخرت میں اور دنیا میں دونوں میں اس کا نقصان بھگتنا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیں. تو ایک ادب اور اخلاق کو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک معاملے میں چھوڑ کر پتہ نہیں کتنے کتنے نقصانات دنیا میں اپنی شخصیت کے ساتھ، آخرت میں اپنے جسم کے ساتھ کرنے والے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ ادب اور اخلاق ہمیں بچپن سے بچوں کو سکھانا چاہیے، اور ہم خود ہر معاملے میں سیکھیں کہ بھائی یہ کام کا کیا ادب ہے، وہ کام کا کیا ادب ہے. اور یہ شریعت تو اتنی جو ہے مکمل ہے، اور اپنے ماننے والوں کی اتنی رہنمائی کرتی ہے کہ اگر حجامت بھی کرانا ہو، کٹنگ، تو اس کے بھی اصول، آداب، اخلاق بتا دیے کیسی ہوں گی، کیسی نہیں ہوں گی، کون سی درست ہے، کون سی درست نہیں ہے، کیسی کرنا ہے، کیسی نہیں کرنا ہے، کدھر سے شروع کرنا ہے، کدھر ختم کرنا ہے، یہ تک بتایا گیا حدیث. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے بال بناتے، ترشواتے، کاٹتے، کٹنگ کرتے تو سیدھے سے شروع کرنے لگاتے اور الٹے کی طرف جانب ختم کرتے. تو اتنا جو شریعت بتا رہی ہے، اتنی رہنمائی کر رہی ہے اپنے اخلاق اور ادب میں، اور وہ امت کو آج بد اخلاق دنیا کہہ رہی ہے. چاہے تو انہوں نے اپنے اخلاق، ان کے ادب کو بہت اونچا سمجھ لیا، تو وہ تو ان کی غلط فہمی ہے، اس کو دور کرنا ہوگی آپ کو اپنے ادب اور اخلاق بتا کر، ٹھیک. یا پھر ہم ان سے معیوب ہو گئے کتنے ان کے اخلاق اچھے ہیں، تو پھر یہ تو بہت بری بات ہے. اس لیے کہ ہم نے اپنے ادب اور اخلاق سیکھے ہی کہاں ہیں، یاد رکھیں سیکھے ہی کہاں ہیں. اور کبھی کبھار جب ہم کسی عمل کو بہت زمانے تک چھوڑے رہتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم اس عمل کرنے کو آکورڈ فیل کرتے ہیں، مطلب وہ عمل ہم کو غلط لگتا ہے اور دنیا جو کر رہی وہ عمل ہم کو درست نظر آتا ہے. یاد رکھیے یہ بات بڑی اہم ہے. مطلب مثال کے طور پہ آپ ایسی دنیا میں جائیں گے جہاں لوگ بد اخلاقی کو اخلاق سمجھ رہے ہیں، تو جب آپ اخلاق پہ رہیں گے تو وہ کیا سمجھیں گے اس اخلاق کو؟ بد اخلاقی، بے ادبی. تو ہم کو ان آداب اور اخلاق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اس کو دنیا میں عام کرنا ہے اور لوگوں اور قوموں کو سکھانا، یہ ادب اور اخلاق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ تو ہم نے خود چھوڑ دیا تو لوگوں کے ادب اور اخلاق اپنا لی. ایک جگہ میں ایک مقام پر گیا، بڑی محفل میں، بڑے اس میں لوگ شامل تھے، کچھ لوگ وہ بھی تھے جو مفتیان اور علماء، ان کے آگے سندیں تھیں بڑی بڑی. اس محفل میں میرا جانا ہوا، میں بیٹھا تو وہاں میرے بازو ایک بڑے مفتی صاحب تھے جو وہاں کے ہیڈ تھے. ایک شخص آیا اور اس نے ایک رکابی اٹھائی، اس میں نمک تھا، اور نمک کو یوں لے کر چاٹا، اس نے نمک کو لے کر چاٹا. تو بازو ایک صاحب تھے جو مفتی صاحب کے ادھر تھے، میں ادھر سے تھا، وہ بیچ میں تھے، وہ ادھر سے تھا. کہا مفتی صاحب یہ کیا سنت ہے، کھانے سے پہلے نمک کھانا؟ ایسا اس شخص نے کہا کیا سنت ہے؟ کیا جواب دینا چاہیے تھا انہوں نے؟ ہاں سنت ہے، نہ سنت نہیں، غلط ہے. ٹھیک ہے، اب چونکہ ان کو سب کو خوش رکھنا تھا، ادھر والوں کو بھی ادھر والوں کو، جس نے کھایا اس کو بھی خوش رکھنا ہے، جس نے وہ کیا. تو کہا اگر سب کرتے ہیں تو سنت ہوگا ہی. کیا کہا؟ اگر سب کرتے ہیں تو سنت ہوگا ہی. لیکن مجھے تعجب ہوا، میں نے بعد میں پوچھا یہ شریعت کا تو نہیں، فقہ کا کون سا اصول ہے کہ اگر سب کرے تو وہ سنت ہوگا ہی؟ مجھے تھوڑا سا، میں چاہ رہا تھا آپ سے کلیئر کر لوں کہ شریعت کا ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کے تحت، یا فقہ کا کون سا اصول ہے جس اصول کے تحت اگر سب کرتے ہوں گے تو سنت ہوگا ہی؟ یہ کون سا؟ تو یہ کون سے فقہ کے اصول سے آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں بس ایسا ویسا، بات کو گھما دیا، کہا بعد میں بات کریں گے. میں نے کہا آپ توبہ کیجیے اور اگلی بار مجلس میں بول دیجیے، میں نے جب تو عزت رکھ لی آپ کی، کیونکہ بڑا ان کا نام تھا تو میں نے درست نہیں سمجھا، ورنہ پھر بد اخلاقی، یار یہ لوگ اخلاق نہیں رکھتے، کتاب و سنت سے بات کرتے، یہ طریقہ تھا کیا؟ مجھے خاموشی، میں نے اصلاح کی، اب پتہ نہیں انہوں نے بولا نہیں بولا بعد میں، تو اندازہ لگا یہ طور طریقے اپنا لیا ہم نے. بہت ضروری ہے. یہ ویسٹرنرز کی دینے، الٹے ہاتھ سے پی رہا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھا رہا ہے نا، چائے پی رہا ہے تو الٹے ہاتھ سے، کھانا کھا رہا ہے سیدھے، ایسا کیوں؟ دونوں استعمال ہونا چاہیے ہاتھ. تو یہ سب چھوڑیے اور کتاب و سنت پر آنا، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. جس نبی پہ دنیا پورے الزام لگا رہی ہے، ہمیں اس الزام کا جواب یوں دینا ہے کہ تم اس شخص کو بدنام کرتے ہو، ہم اس کے متبعین، ہم اس کے طریقے پر چل کر تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم اس کے
محبت کرنے والے ہیں، اور یہ شخص وہ ہے جس کو مانا جائے، جس کے پیچھے چلا جائے. ٹھیک ہے. بہرحال آئیے، تو کھانے پینے سے پہلے کیا کچھ ادب ہم لحاظ رکھیں گے وہ رکھتا ہوں. کھاتے وقت کیا